ہماری ساری زندگی دو ہی چیزوں کے گرد گھومتی ہے، امید اور خوف۔ کبھی ہم کسی چیز کی امید میں تڑپتے ہیں، کبھی ہم کسی نقصان کے خوف میں بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے وسائل پر ناز کرتے ہیں، اپنے حالات پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ ٹوٹنے لگتا ہے نا تو تب سمجھ آتا ہے کہ اصل سہارا تو صرف اللہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی اہم سی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی دل سے پورے یقین سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہاری دعائیں بھی پوری ہوں گی، تمہارے مسائل بھی آسان ہوں گے اور تمہارے لیے خود بخود رستے نکلتے جائیں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ توکل ہوتا کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ سب کر دے گا، اللہ تعالیٰ میرے لیے ساری آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کر دے گا۔ توکل یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے، اپنا پورا حق ادا کرے، دل سے محنت کرے اور پھر انجام اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی مایوسی کے۔ توکل یہ ہے کہ تمہارا دل کہے یا اللہ میں نے اپنی ساری کوشش کر لی، اب جو بھی نتیجہ تو دے گا وہ میرے لیے بہترین ہو۔ اور جب کوئی بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے نا، جب وہ مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، توکل کر لیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جہاں سے وہ خود حیران رہ جاتا ہے ایسے موقع اللہ تعالیٰ اسے عطا کرنے لگتا ہے، جہاں سے کبھی امید بھی نہیں تھی ایسی آسانیاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے پیدا کر دیتا ہے جو عقل سے بھی باہر ہوتی ہے۔ ریممبر اٹ، جس کا سہارا دنیا ہوتی ہے نا وہ دنیا کے ساتھ گرتا ہے، جس کا سہارا لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے بدلتے رویوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جس کا سہارا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات ہے، وہ نہ کبھی ٹوٹتا ہے، نہ ہارتا ہے، نہ رسوا ہوتا ہے۔ جب کبھی دل کمزور پڑے، جب کبھی حالات سے ڈر لگے، جب کبھی راستے بند ہوتے محسوس ہو تو بس اپنے دل سے کہو میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور جو میرا رب چاہے گا وہی ہوگا، اور وہ ہمیشہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اور دیکھنا اللہ کیسے تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا، تمہیں ایسے سنوارے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ آپ نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں نہیں کرنی کہ یا اللہ مجھے رزق عطا کر دے، یا اللہ مجھے مالا مال کر دے، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے اپنی خواہشات پوری کرنی ہے۔ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی پوری محنت لگائیں، اپنا حق ادا کریں کہ یا اللہ میں نے اب اپنی محنت کر لی، اب تیرا کام ہے مجھے نتیجہ دے، باقی سب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ توکل سیکھو، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، اور پھر سکون کے ساتھ زندگی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ تم جتنی محنت کر لو، جتنی بھی محنت کر لو، نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ انسانی عقل سے یہ سوچنا باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کہاں سے آسانیاں پیدا کی۔ یاد رکھو جب تم اللہ تعالیٰ کے ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سب سے بہترین دوست اللہ ہے، اللہ کو اپنا دوست بناؤ، لوگوں کو چھوڑ دو، لوگوں کے آگے گڑ گڑانا، یہ سب کچھ، یہ ڈرامے کرنا، یہ سب کچھ ختم کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے رو، اسے سجدہ کرو، اسے بتاؤ یا اللہ یہ میری پریشانی ہے، میں مشکلات میں ہوں، میری پریشانیوں کو حل کر دے۔ اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ان چند گھڑیوں کی محبت کے لیے، تم لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، ان کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایموشنل ڈرامے سٹارٹ کر دیتے ہو کہ بھائی میں اس تکلیف میں ہوں، میں مر رہا ہوں، میرے لیے یہ نہیں ہے، میرے لیے فلاں چیز نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سے دوستی کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی ساری باتیں شیئر کرو۔ لوگ صرف تمہارا تماشا بنائیں گے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ سن کے صرف چپ ہو جائیں گے، تمہیں دلاسے کے علاوہ اور کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ دنیا کی سوچ سے باہر نکلو کہ تم دولت کماؤ گے، تم یہ سب کچھ کرو گے۔ اپنی زندگی کا مقصد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم لینے کیا آئے ہیں اس دنیا میں؟ ہم صرف اس دنیا میں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جو وقت ہم نے اللہ کی عبادت میں لگانا تھا وہ ہم فضول کاموں میں لگا رہے ہیں، لوگوں سے دوستیاں کر رہے ہیں، حرام ریلیشنز بڑھا رہے ہیں۔ تم جتنا مرضی لوگوں کے آگے رو لو، کوئی تمہیں سکون نہیں دے سکے گا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے آگے ایک دفعہ رو کر دیکھو گے نا، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا، تمہاری ایسے جیسے پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا سکون عطا کرے گا جو تمہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ نماز، قرآن، اللہ کے ذکر کا سہارا لو،
اللہ ہی تو ہمارے لیے کافی ہے۔